امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا معاہدہ ابھی مکمل طور پر طے نہیں ہوا۔ معاہدہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا۔ ہمارے معاہدے کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی جانتا ہے کہ اس معاہدے میں کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں بری ڈیل نہیں کرتا۔ امریکی ٹی وی چینل ABC سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے ڈیل مکمل طور پر انہی پر منحصر ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ معاملے پر کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے مثبت گفتگو کی۔ ایران ڈیل پر زیادہ تر معاملات طے کر لیے ہیں۔ ڈیل کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کار معاہدے کے وسیع اصولوں پر متفق ہو چکے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ فوری ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے معاہدے کی منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ ہمارا مذاکراتی وفد اپنے ملک کی عزت وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسعود پزشکیان کے اس بیان پر مشتمل سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ بھی شیئر کر دی۔ دوسری طرف ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں ہونے والی گفتگو بھی سامنے آ گئی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران صرف اپنی قوم کے جائز حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ ایران کی تاریخ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امریکیوں کے ساتھ مذاکرات میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا کہ معاہدہ ہوا تو بھی آبنۂ ہرمز ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ آبنۂ ہرمز سے ٹرانزٹ اوقات اور میری ٹائم لائسنسز کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ توجہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر مرکوز ہے، جس کی تفصیلات پر بات چیت 30 سے 60 دن تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسیدی سے ملاقات۔ کاظم غریب آبادی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پیغام عمانی وزیر خارجہ کو پہنچایا۔ عمانی خبر ایجنسی کے مطابق عمان کو پاکستانی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی یقینی بنانے کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا۔ کاظم غریب آبادی اور عمانی وزیر خارجہ ملاقات کے بعد ایران اور عمان کے حکام کا اجلاس آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو بین الاقوامی قانون کے مطابق منظم کرنے پر بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید ہے ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ امریکہ ایران اختلافات ختم کرانے کے لیے اہم ترین کردار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ادا کیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ مذاکرات میں سب سے بڑے مصالحت کار کا کردار ادا کیا۔ اخبار کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں سے مسلسل ملاقاتیں کیں۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی پیش رفت میں پاکستان کے فیلڈ مارشل نے کلیدی کردار ادا کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے عاصم منیر کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری قرار دے دیا۔ آبنائے ہرمز کھولی جائے گی، ایران کوئی فیس نہیں لے گا اور اپنی بچھائی ہوئی بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ جواب میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرے گا اور ایران کو تیل کے آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے گا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، ایک امریکی عہدیدار کے مطابق یہ سب کچھ مجوزہ ڈیل کے تحت جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران ہوگا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق مفاہمتی یادداشت میں یہ وعدہ شامل ہوگا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا۔ حال ہی میں تعینات امریکی فورسز خطے میں موجود رہیں گی اور حتمی معاہدہ ہونے کی صورت میں واپس جائیں گی۔ مسودے میں اسرائیل
حزب اللہ لڑائی بند کرنے کا بھی ذکر شامل ہوگا۔ Assalamu alaikum and ni hao. In the next 5-7 years, we expect that we increase our agri-product trade to China by about $10 billion. At the city of Karachi, we have, by the grace of God, come up with a special economic zone at this port city, and the land spans over about more than 6,000 acres. That mines and minerals is also one very important area where Pakistan has large deposits of minerals, gemstones. And I would also like to invite you to come and look at this proposition. وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان اور چین کی کمپنیوں کے درمیان $7 ارب سے زائد کے معاہدوں MOUs پر دستخط۔ ہانگزو میں چینی کاروباری شخصیات سے خطاب میں کہا کہ کراچی میں 6,000 ایکڑ پر عالمی معیار کا خصوصی اقتصادی زون بنایا ہے جہاں سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولیات ملیں گی۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ چین کے ساتھ 30% مفاہمت کی یادداشتیں معاہدوں میں بدل چکی ہیں۔ ان معاہدوں کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔ وزیر اعظم نے چینی ای کامرس پلیٹ فارم علی بابا کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا۔ علی بابا کے چیئرمین نے خوش آمدید کہا۔ پاکستان اور علی بابا کے درمیان طویل مدت کے تعاون کے معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین نے مل کر روشن مستقبل کی بنیاد رکھ دی ہے۔ معاہدے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، ہماری گورننس اور کاروبار میں مزید شفافیت آئے گی۔ وزیر اعظم کی ہانگزو میں مختلف چینی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ انفراسٹرکچر اور اسمارٹ موبلٹی سسٹمز پر تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم ہانگزو سے بیجنگ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش پر پاکستان اور چین مکمل رابطے میں ہیں اور ایک مشترکہ لاہ عمل بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے چینی حکومت کے خدشات درست ہیں۔ پاکستان میں موجود چینی شہریوں کو سخت سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی شہریوں کے آمد و رفت کے لیے خصوصی طور پر 2 ہیلی کاپٹرز خریدے جا رہے ہیں۔ بیجنگ میں دوسرے پاک چائنا پولیٹیکل پارٹیز فورم سے خطاب۔ فورم میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، PTI، MQM پاکستان، JUI فے، ANP، قومی وطن پارٹی، قاف لیگ، جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتیں شریک ہوئیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک چین تعلقات کے معاملے پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک صفحے پر ہیں۔ مارکہ حق کے دوران چین کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ CPEC 2.0 کے لیے 5 کوریڈورز بنا رہے ہیں۔ CPEC 2.0 میں زراعت، IT اور مائنز اینڈ منرلز پر خصوصی توجہ ہوگی۔ فورم سے وفاقی وزیر احسن اقبال، گورنر بلوچستان، اسپیکر پنجاب اسمبلی، چین کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف CPC کے وزیر اور نائب وزیر نے بھی خطاب کیا۔ چمن پھاٹک دھماکے میں شہادتوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند کی تصدیق۔ شہداء میں FC کے 3 جوان جبکہ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت۔ صدر نے کہا کہ دشمن عناصر پاکستان کی عالمی امن کاوشوں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کو اس کی تمام اقسام سمیت جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم پر قائم ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم کا عزم غیر متزلزل ہے۔ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، خیبر پختونخوا اور سندھ کے گورنر، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزیر حنیف عباسی، خالد مقبول صدیقی، اویس لغاری، خالد مکسی، سینیٹر شہری رحمان، لشکری رئیسانی، ایمل ولی خان اور سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سمیت دیگر نے بھی کوئٹہ میں دہشت گردی کی مذمت کی۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار کا دہشت گردی کے خلاف آج عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان۔
وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ کوئٹہ میں نہتے شہریوں پر بزدلانہ حملے کی پرزور مذمت۔ شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ آئی جی بلوچستان پولیس نے ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی اس گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ہر مشکل گھڑی میں بلوچستان کے ساتھ دینے پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کی کوئٹہ میں ٹرین پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کے لیے تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بین الاقوامی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ کوئٹہ میں ہوئی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عوام اور حکومت سے اظہار یکجہتی۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ پاکستان میں ایران اور روس کے سفارت خانوں کو بھی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے قریب دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے کہا کہ گھناؤنے عمل کے منصوبہ ساز سہولت کار اور حامی انسانیت دشمن ذہنیت رکھتے ہیں۔ روسی سفارت خانے نے کہا کہ امید ہے کہ حملے کے منصوبہ سازوں کی شناخت کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بنوں میں پاک فوج پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن۔ 2 سرغنوں سمیت 16 خارجی ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آپریشن میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ بنوں کے علاقے میریان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر گزشتہ روز آپریشن کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بنوں میں سیکیورٹی اداروں کی کامیابیوں پر خراج تحسین۔ شہید 2 پولیس اہلکاروں اور 2 شہریوں کو خراج عقیدت۔ کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ 11 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے ملک کے کونے کونے سے دشمنوں کا خاتمہ کریں گے۔ حلیمہ خان نے بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی پر بغیر بتائے محسن نقوی سے ملاقات کا الزام لگا دیا۔ کہا بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی نے ہمارے خاندان کو بتائے بغیر محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خاندان کا کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا۔ مشیر وزیر اعظم سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کوئی ایسی ترمیم زیر غور نہیں جس میں نوجوان نسل سے ووٹ کا حق چھینا جائے۔ فیصل آباد میں گفتگو میں کہا کہ بحث میں عوام کے لیے اچھا ریلیف پیکج تیار ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پوری دنیا کو امن دینے کے لیے کوشاں ہے۔ پوری دنیا امن کے لیے اس خطے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے، 10 گنا بڑے دشمن کو سبق سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی کے گاؤں اٹل شریف میں نامعلوم ملزموں کی فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد مقامی امن کمیٹی کے ارکان تھے۔ حملہ آور امن کمیٹی کے ایک رکن کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ اٹل شریف میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 26 مئی سے 28 مئی تک تعطیل کا اعلان کر دیا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق عید پر دی جانے والی چھٹیاں 4 دن سے کم کر کے 3 دن کر دی گئیں۔
اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا آغا خان پنجم پرنس شاہ رحیم الحسینی کا منصب سنبھالنے کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ۔ پرنس رحیم آغا خان کے دیدار کے لیے ان کے مریدین کی جانب سے جی بی اور چترال میں 6 مقامات پر دربار کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ پرنس رحیم آغا خان نے اسماعیلی برادری کے اجتماع سے خطاب میں زور دیا کہ ہمارا ایمان، دین کے بنیادی عقائد توحید، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ماننے پر مبنی ہے۔ جیو نیوز کی گریٹ ڈیبیٹ وقفہ میں وفاقی اور صوبائی وزراء، ماہرین آبادی اور علماء نے بغیر منصوبہ بندی کے بڑھتی آبادی اور بچوں کی پیدائش کے درمیان مناسب وقفہ نہ ہونے کو خواتین اور بچوں کے لیے خطرناک ہونے کے ساتھ پاکستان کی بقا کے لیے پریشان کن قرار دیتے ہوئے فوری قومی پالیسی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ڈیبیٹ میں آبادی کے دباؤ کو معیشت، صحت، تعلیم سمیت وسائل کے لیے بڑا چیلنج قرار دیا گیا، جبکہ وفاقی اور صوبائی وزراء اور ماہرین نے NFC فارمولے میں انسانی ترقی اور آبادی کے استحکام کو شامل کرنے، مانع حمل اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے اور آبادی سے جڑی مراحت کے لیے پیش۔ مناسک حج کا آغاز آج سے ہوگا۔ سعودی عرب میں موسم گرم، عرب ٹی وی کے مطابق مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سعودی حکام نے مقدس مقامات پر سایہ دار جگہوں اور طبی سہولیات میں اضافہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یوم عرفہ پر بھی درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی، بچے بھی بڑوں کے ساتھ ساتھ پیش من پسند جانور خریدنے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ جاری۔ فیصل آباد میں کالے رنگ کے ہیوی ویٹ بیل توجہ کا مرکز بن گئے۔ خوبصورت جوڑی کے مالک نے 1 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر دی۔ میاں والی کے مویشی منڈی میں بادشاہ دمبے کی دھوم، بیوپاری نے دمبے کی قیمت 2,30,000 روپے مقرر کر دی۔ اسلام آباد میں سلطان بیل شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، قیمت 25 لاکھ روپے، وزن 27 من بتایا جا رہا ہے۔ خیرپور اور پٹیدن میں بھی لوگ پسند کا جانور خریدنے مویشی منڈی پہنچ گئے۔ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے میزبان ملک پہنچنے والی آسٹریلوی ٹیم کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلا پریکٹس سیشن۔ کھلاڑیوں کی فیلڈنگ، بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس۔ ٹریننگ کے دوران آسٹریلوی ٹیم مینجمنٹ نے اسٹیڈیم کے میڈیا باکس اور کانفرنس روم کا دورہ بھی کیا، سہولیات کو سراہا۔ پاکستانی کرکٹرز نے آرام کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا 1 روزہ میچ ہفتہ 30 مئی کو کھیلا جائے گا۔ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے 2 گولڈ میڈل جیت لیے۔ انڈر 17 کیٹیگری کے فائنل میں نعمان خان نے بھارت کے شیون اگروال کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ انڈر 15 فائنل میں احمد ریان خلیل نے ملائیشین کھلاڑی کو شکست دی اور گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ گرلز انڈر 15 ایونٹ میں پاکستان کی ماہنور علی سلور میڈل کی حقدار بنی۔ اور فٹ بال اور میوزک کے شائقین کا انتظار ختم۔ لاطینی پاپ سٹار شکیرا کے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا آفیشیل گانے دائے دائے کی شاندار ویڈیو جاری۔ نائجیرین سپر سٹار برنا بوائے بھی شامل۔ لیونل میسی، ارلن ہالینڈ، امباپے اور ہیری کین سمیت فٹ بال کے عالمی ستاروں نے ویڈیو کو 4 چاند لگا دیے۔